الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ملک کے اندر مبعوث فرمایا، ایک ایسے ملک کے اندر اٹھایا، ایک ایسے ملک کے اندر بھیجا جس میں قبیلے آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ عرب میں خاندانوں کے اتنے امتیازات تھے کہ ان میں کبھی کوئی حکومت قائم ہی نہ ہو سکی۔ اور ملکوں میں جیسے کہ مصر میں، ایران میں، شام میں، یمن میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بادشاہوں کی بادشاہیاں قائم تھیں، وہاں کوئی نہ کوئی نظام حکومت چل رہا تھا۔ لیکن خاص خطہ عرب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس میں کوئی نظام حکومت نہیں تھا۔ وہ سارے کے سارے قبائل کسی ایک مسئلے کے اوپر یکجا نہیں تھے، اکٹھے نہیں تھے، اور قبائل کی جنگیں اتنی دیرینہ اور لمبی تھیں کہ پچھلے بزرگ جانے سے پہلے اپنی اگلی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں فلاں سے لڑتے رہنا، فلاں فلاں سے ہماری جنگ ہے، ان سے جنگ چلائی رکھنا، لڑتے رہنا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ملک میں بھیجا جہاں جنگیں ہی جنگیں تھیں، لڑائیاں ہی لڑائیاں تھیں، اختلافات ہی اختلافات تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھیجا تو وہ ساری جنگیں جو تھیں اور جتنے بھی اختلافات تھے اور قبائل میں جتنا بھی کھچاؤ تھا، وہ سب ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ قوم ایک ہو گئی جو کبھی بھی ایک ہونے والی نہیں تھی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر عرب لوگ جو متفرق قسم کی زندگی گزار رہے تھے وہ ایک ہو گئے، اور جو لمبی لمبی جنگیں، لڑائیاں اور تعصبات کی جو لہریں بہہ رہی تھیں وہ ساری دب گئیں اور قوم ایک ہو گئی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کے برخلاف، اس عقیدے کے مقابلے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے، اور وہ خصوصاً محرم الحرام میں بات کہی جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ تعصبات پر برابر جمے رہے۔ محرم کے ایام میں خاص طور پر ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ جی مکہ میں دو قبائل تھے اور دونوں عبد مناف کی اولاد تھے۔ دو قبائل کون سے تھے؟ اموی لوگ تھے اور ہاشمی لوگ تھے۔ اموی قبائل تھے اور ہاشمی قبائل تھے، وہ آپس میں ایک نہیں تھے بلکہ ان کی لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، ان کے مقابلے میں کون آئے؟
حضرت ابو سفیان جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا، وہ اموی تھے۔ بدر اور دوسرے موقعوں پر جنگوں میں، احد کے میدان میں بھی قیادت کون کر رہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے، اور مقابلے میں جو آیا وہ اموی یعنی حضرت ابو سفیان۔ اور پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد علی ہاشمی تھے، ان کے مقابلے میں کون آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اموی تھے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت علی بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد ان کا بیٹا، ان کے صاحبزادے حضرت حسین آئے۔ مقابلے میں کون آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید۔ تو یہ ایک خاندانی طور پر جو چیز چلی آ رہی تھی، جو عداوت چلی آ رہی تھی، اس کو اس موقع پہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی، حضور کے مقابلے میں ابو سفیان، علی کے مقابلے میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، پھر حسین کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو یوں بتایا جاتا ہے کہ یہ خاندانی عداوت تھی، خاندانی دشمنی تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دبی نہیں بلکہ مزید بھڑکی، اور یہ آگ پھر ایسی بھڑکی کہ ہر مقابلے میں ادھر یہ لوگ ادھر وہ لوگ، ادھر ہاشمی ادھر اموی، ادھر نبی ہیں علی ہیں حسین ہیں، ادھر ابو سفیان ہیں معاویہ ہیں یزید ہیں۔ تو اس انداز میں تقابل پیش کیا گیا، اور محرم کے ابتدائی دنوں میں خصوصاً آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، ان میں لوگوں کو ذہنی طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک شجرہ اس قسم کا ہے، دوسرا شجرہ اس قسم کا ہے، اور شیعہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اسے شجرہ عداوت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، شجرہ عداوت کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنی عوام الناس میں اس مسئلے کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں سانحہ کربلا کی بنیاد اس پرانی دشمنی کے اوپر ڈالی گئی، جس کی میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس واقعے کی تشریح کے لیے وہ پہلی تاریخ عرب کو پیش کرتے ہیں، اس تاریخ عرب کو دہرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو حالات پیش آئے تھے، انقلابات آئے تھے، ان کو بالکل ایک طرف کر کے ایک ایسی منطق بیان کی جاتی ہے کہ جس کو قرآن کریم بھی قبول نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ ذرا سنیں۔ کنتم اعداء فألف بین قلوبہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم پہلے دشمن چلے آ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نازل فرمایا، پیغمبر کی بعثت ہوئی، تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم آپس میں ایک ہو گئے۔ اب ذرا آپ غور کریں، ایک طرف شجرہ عداوت والے لوگ ہیں، دوسری طرف قرآن کریم ہے۔ کیا شجرہ عداوت والے لوگوں کا قرآن کریم پر کوئی ایمان باقی ہے؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا قرآن کریم کے اوپر ایمان کس درجے کا ہے۔ میں پھر بھی بات عرض کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں۔ جہالت کی چنگاریاں اور جہالت کی جو آگ
پہلے چل رہی تھی، جل رہی تھی، جس میں قومیں قوموں سے ٹکرا رہی تھی، قبائل قبائل سے جنگ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ ایک اعجاز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک کر دیا جو کبھی ایک ہونے والے نہیں تھے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعجاز ہے کہ وہ لوگ ایک ہو گئے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کیا، اور عرب میں لوگ حقیقی طور پر ایک ہو گئے۔ ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، اور یہ اسلام کا انقلاب ہے، اور یہ کوئی عارضی سی چیز نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی مقابلہ جاری رہا جیسے پہلے چل رہا تھا، اور جاہلیت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اسی کے تناظر میں واقعہ کربلا پیش آیا، تو ذرا آپ پھر غور فرمائیں، آپ ذرا پھر غور کریں۔ جو بنیاد میں نے عرض کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کریں، کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا کھلا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کریم کی آیات کا کھلا انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایک ہو گئے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک نہیں ہوئے، دشمنیاں ویسے ہی چلتی رہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دے کر بھیجا تھا، آپ اس مشن میں حقیقی طور پر کامیاب تھے، اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور سرفراز ہو کر تشریف لے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر گئے یا ناکام ہو کے گئے؟ اگر کہا جائے کہ وہ چنگاریاں جو پہلے چل رہی تھیں وہ دوبارہ سے ابھر پڑی، جو آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ بھڑک اٹھی، تو آپ پھر خود غور کریں کہ اس کا داغ اور دھبا کس کے سر پہ جا کے لگتا ہے؟ یہ داغ آتا ہے رسالت کے اوپر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پھر گویا اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوئی۔ جو ہی پیغمبر کی دنیا سے وفات ہوئی، امت ساری کی ساری باغی ہو گئی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی تھی اس کے بارے میں یہ تصور دیا جائے کہ جانشینی تھی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن قوم نے بات مانی ہی نہیں، قوم نے بات چلنے ہی نہیں دی۔ خیر، میں ابھی اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عنوان ابھی نہیں چھیڑ رہا، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں بھی پیش کیں، جنگیں بھی لڑیں، وطن کو بھی چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں بھی فتح عطا فرمائی، احد میں بھی فتح ملی، خندق میں بھی فتح ملی، دیگر جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، تو وفات کے وقت وہ اپنی ساری محنت میں کیا ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ کا دل اور دماغ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ناکام ہو کر گئے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ میرے بعد نظام اس طرح چلے جس طرح میں چاہتا ہوں، لیکن لوگوں نے معاذ اللہ چلنے نہ دیا، تو پھر غالب کون آیا؟ آپ خود سوچ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے یا لوگ غالب آ گئے؟ کون غالب آیا؟ شجرہ عداوت بیان کرنے والے یا قرآن کریم کو بیان کرنے والے؟ کون لوگ غالب آئے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے نہیں چلنے دیا، اور جہالت کی وہی پرانی آگ، وہی پرانی چنگاریاں پھر سے بھڑک اٹھی،
وہی اختلافات پھر سے پیدا ہو گئے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا تھا، وہ آگ دوبارہ سے بھڑک اٹھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھایا تھا، اور پھر قبیلے سے قبیلے ٹکرائے، اور یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پہلے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا، پھر بیٹا میدان میں آیا اور وہ حضرت علی سے لڑ پڑے، اور پھر آگے اس کا بیٹا آیا اور وہ حضرت حسین سے لڑ پڑے، اور کربلا کا واقعہ پھر آپ اس پس منظر میں پیش کریں اور ایک ایسی تشریح بیان کریں جو آپ کے دماغ کے مطابق تو ہو اور عوام کے دماغ میں بھی آپ وہی باتیں اتاریں، تو تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیتے کہ اس میں ناکامی کا داغ کس کے سر پہ جا کے لگے گا۔ آپ نے تو جو واقعات بیان کرنے تھے وہ بیان کر لیے، جو کہانی گھڑنی تھی وہ گھڑ لی آپ نے، لیکن ناکامی کا داغ کس کے اوپر جا کے لگا؟ آپ ہی بتائیں، کیا پھر ناکامی کا داغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اپنے مشن میں کامیاب ہو کے نہیں گئے؟ اب ہم قرآن کریم کو مانیں یا ان کی بات کو مانیں؟ اب ہم قرآن کریم کو مانیں یا اس قسم کے غلط تحریف شدہ نظریات اور عقائد کو تسلیم کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب ہم نے ان واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا ہے یا ہم نے ان واقعات کو قرآن کریم کے آئینے میں دیکھنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن تو پکار پکار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبے کی خبر دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کو اٹھایا اور بادشاہ بنا دیا، کس طرح وہ رات کا مسافر جو مکہ سے رات کے وقت ایک ساتھی کو لے کے نکلا تھا، جس کے پیچھے تعاقب کرنے والے دوڑ رہے تھے، پکڑنے والے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کر کے اسی یتیم کو سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ میں نے سلطنت کا بادشاہ بہت چھوٹا لفظ بولا ہے، بادشاہوں کی کیا نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ اگر اس فلسفے کو، اس فکر کو قبول کر لیا جائے جو محرم کے دنوں میں عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ جاہلیت کی وہی پرانی چنگاریاں پھر سے بھڑک اٹھی اور سارے کا سارا عرب کا نظام دوبارہ سے بدل گیا، اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب نہیں، تو پھر یہ فلسفہ غلط ہے، اور اگر اس فلسفے کو آپ نے جگہ دے دی تو پھر یہ ناکامی حضرت علی کی نہیں بنتی، کیونکہ خلافت انہیں نہیں ملی، حسین کی غلطی نہیں بنتی کہ یزید کی فوجوں کی تلواروں سے وہ بچ نہ سکے، پھر ناکامی کا داغ نبوت کے اوپر آ کے لگتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مدد کا وعدہ کیا، نصرت کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو غلبے کی خوشخبری سنائی، یہ ناکامی اس نبی کے سر جا کے لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس قسم کی باتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں جگہ دیں تو کیا یہ ذہن میں بات نہیں آتی کہ یہ کسی غیر کی سازش ہے جس کو مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیا گیا، اور وہ غیر مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق سے بہت پریشان تھے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائی، اور صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار تھے، دونوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے تھے اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والے تھے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ عرب میں جو انقلاب آیا تھا وہ واقعی انقلاب تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا۔ آپ کربلا کے اس سارے پس منظر کو
جب تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ اس طرف کرنی چاہیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. عرض یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں جاہلیت کی آگ کو بجھا دیا، جو صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، پیغمبر انقلاب نے ان سب کو ناکام بنا دیا. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قبیلے آپس میں دل سے نہیں ملے تھے، اوپر اوپر سے ملے تھے، تو پھر یہ قوموں کا اتحاد تصور ہوگا یا کوئی ڈرامہ تصور ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اگر قومیں آپس میں ایک ہو گئیں تو یہ اوپر اوپر سے ایک ہوئی تھی، دلوں میں وہی بغض اور عناد باقی تھا، جاہلیت کی وہی چنگاڑیاں اندر سلگ رہی تھیں. جیسے ہی پیغمبر پردے میں تشریف لے گئے وہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ سے باہر آ گئیں، وہی چنگاڑیاں پھر سے بھڑک اٹھی، وہی سلسلے قائم ہو گئے کہ علی کے مقابلے میں معاویہ آ گئے اور حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا. میں عرض کرتا ہوں اس فلسفہ فکر کو، اس سوچ کو جو ایک خاص طبقے کی جانب سے پیش کی گئی، آپ اس کے سارے نتیجے نکال کر اپنے سامنے ذرا موازنہ کیوں نہیں کرتے؟ واقعات اور جزیات میں ہم کہاں تک بحث کریں گے اور کہاں تک ہم ان جزیات کو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں گے؟ خلاصہ دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں آپ بیان کرتے ہیں ان کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو صحیح سنبھالا یا غلط سنبھالا؟ خلفائے راشدین حق پر تھے یا ناحق تھے؟ نظریہ کیا ہے؟ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صحیح طور پر سنبھالا. خلفائے راشدین حق پر تھے، اہل بیت اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حق پہ تھے، اور وہ خلفائے راشدین کے ساتھ ایک ہو کر چلے، شانہ بشانہ چلے، قدم سے قدم ملا کے چلے، کوئی تقیہ والا نظریہ نہیں، کوئی دشمنی والی لہر نہیں. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اس سے آپ کا اپنا ذہن بنے گا، آپ کا ایمان بنے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر عرب کے انقلاب قائم کرنے میں 100% کامیاب ہے. اور پھر آپ یہ بات بیان کریں گے کہ ایک یتیم اٹھا اور سارے عرب کے اوپر چھا گیا، پھر یہ بات درست بنتی ہے نا. وگرنہ ان کے نظریات کو اگر تسلیم کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر تو ناکامیوں کے داغ اور دھبے لگتے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے عالم میں مکہ سے چلے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے عرب کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا، اب جب ان کا سفر آخرت پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ایک ملک کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ پھر ان کے غلاموں نے، اس بادشاہ کے غلاموں نے اس بادشاہی کے نتیجے میں پوری دنیا میں سلطنتیں قائم کی. عراق کے اندر مسلمانوں کی سلطنت، شام میں مسلمانوں کی سلطنت، مصر مسلمانوں کے پاس، یمن مسلمانوں کے پاس، دنیا فتح کر کے رکھ دی. اور سلطنتیں اس طرح قائم ہوئی کہ دنیا نے ایسا انقلاب نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی نظر آیا. اس کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سارے کا سارا انقلاب اوپر اوپر سے تھا،
یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا، تو قرآن کریم اس کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کے علم میں کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو آپ یہ بات بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم والا خاندان ہے، اور بنو ہاشم کی مکہ میں جس خاندان سے دشمنی تھی اس کا نام بنو امیہ ہے۔ یہ دونوں خاندان آپس میں کزن ہیں، دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں۔ عبد مناف کی اولاد میں بنو ہاشم، عبد مناف کی اولاد میں بنو امیہ، دونوں آپس میں چچا بھتیجے والا تعلق ہے، بھائی ہیں آپس میں، کزنوں والا تعلق ہے، لیکن دونوں کی دشمنی ہے، رقابت ہے۔ اگر ایک آگے بڑھتا ہے تو دوسرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کہاں اتاری؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں میں سے کس خاندان میں اپنی امانت کو نازل فرمایا؟ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنو ہاشم کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں اپنی امانت کو نازل فرمایا۔ بنو ہاشم اپنی شرافت میں بہت زیادہ ممتاز تھے، اور بنو امیہ اپنی سرداری میں، اپنی چودراہٹ میں زیادہ آگے تھے، دونوں کے اپنے اپنے امتیازات تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری امانت آمنہ کی گود میں بنو ہاشم میں اتاری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنو ہاشم میں سے کیا ابو لہب آگے آگے نہیں تھا؟ ابو لہب بھی تو ہاشمی تھا نا، تو پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی؟ ابو جہل نے مخالفت کیوں کی؟ اور جو بنو امیہ والے تھے ان میں سے حضرت ابو سفیان نے کی، شروع میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں کیا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، جنگ احد میں بھی مقابلے میں آئے، احزاب میں بھی قوموں کو جمع کر کے وہی لائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور آپ کے صحابہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر دیا، اور تاریخ کی بہت ساری منازل اگر طے کر لی جائیں، پھر اس کے بعد اگر ہم اسی دروازے پر دوبارہ آئیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب لیڈر کے طور پر، کامیاب حکمران کے طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بنو ہاشم میں بڑے تھے، بلکہ بنو ہاشم میں سرداری انہی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خاندانی اعتبار سے بڑے وہ تھے، اور ابو سفیان بنو امیہ میں بڑے تھے، ادھر حضرت عباس ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میری بات چل نہیں سکے گی۔ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لشکر اسلام کو آتا دیکھ رہے ہیں کہ لشکر اسلام کس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ یتیم جو رات کی تنہائی میں یہاں سے چھپ چھپا کے نکلا تھا، آج کس طرح بادشاہ بن کے واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان درختوں کی جھاڑیوں کے پیچھے کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو انقلاب آج آ رہا ہے اس نے وہ پرانی یادیں بھی تازہ کر دی کہ کس طرح یہ یتیم راتوں رات گیا تھا، اور لوگ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے دشمنی اور عداوت میں جا رہے تھے، لیکن آج یہ دیکھو کس طرح کامیاب ہو کے آگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو دیکھ لیا، اب دونوں کا خاندان ایک ہے، عبد مناف سے تعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان، اب تو نے حق کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ لیا ہے، بھلا کوئی اکیلا یتیم اس مقام پہ پہنچ سکتا تھا؟
حالات کے اتنے تھپیڑے کھانے کے بعد، اتنے انقلابات آنے کے بعد، کیا کوئی یتیم بچہ اس مقام و مرتبے تک پہنچ سکتا تھا؟ اب تو اس سچائی کو قبول کر لو۔ تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس کو کہا کہ بھائی ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، ہم کزن ہیں، بات تمہاری ٹھیک ہے، چڑھتے ہوئے سورج کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی انسان اپنی چال باز سے کتنا ہی بڑی چال بازیاں کیوں نہ کر لے، کوئی مکاری اور دھوکے سے کتنا ہی آگے کیوں نہ چلا جائے، لیکن اتنا بڑا انقلاب تو نہیں لا سکتا نا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انقلاب لایا، اور وہ بھی گنتی کے چند سالوں میں۔ قوموں کی زندگی میں کوئی 10 12 سال یہ کوئی عرصہ شمار نہیں ہوتا، قوموں کے حالات بدلتے بدلتے صدیاں لگ جاتی ہیں، تو یہ گنتی کے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر ہیں، اور یہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا بھی ایک ہے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے میرا دل مان رہا ہے، لیکن میں اس طرح اسلام قبول نہیں کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں۔ میں عرب کا بڑا سردار ہوں، بڑا چودھری ہوں، عرب کے سب لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ وہاں گیا تھا اور ڈر کے واپس آ گیا، جب دیکھا کہ میری بات نہیں چلنی تو ڈر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں اس طرح تمہارے کہنے پہ اسلام نہیں قبول کروں گا۔ جب حضور مکہ میں آئیں گے، کعبہ میں بیٹھے ہوں گے، میں خود جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور سچائی کو قبول کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے لوگ اور بادشاہ لوگ جب سچائی کے آگے جھکتے ہیں تو اس میں بادشاہی انداز ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہو کر نہیں آ رہے، ہم دل سے مان رہے ہیں، ہم مجبور ہو کے نہیں آئے آپ کے پاس، ہم دل سے مان کے آئے ہیں اور چڑھتا سورج دیکھ کر آئے ہیں، اس کی روشنی پر ایمان لا کے آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، صحابہ کرام کی جماعت، ان کا نظم و ضبط دیکھیں، ان کا ڈسپلن دیکھیں۔ کیا مجال ہے کہ ابو سفیان کو آتا دیکھیں اور کوئی نعرہ لگا دے کہ دشمن آ رہا ہے، اس کو مار دو، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جو قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی وہ بڑی بیدار قوم تھی، نظم و ضبط اتنا ان کے اندر تھا کہ ابو سفیان کو چلتا ہوا آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مجال ہے کہ کسی کا ہاتھ بھی اٹھے یا کوئی سخت لفظ بھی بولے۔ اب حضرت ابو سفیان آ رہے ہیں، وہ آ نہیں رہے تھے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ انہیں لا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات سے گزارا اور کامیاب کیا۔ آج ابو سفیان دیکھ رہا تھا، تو ابو سفیان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے، بیوی بھی ساتھ آئی۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ حضور کو اللہ نے اتنی کامیابی دی، اللہ نے فتح مبین عطا کر دی، اب تو دشمن سرنگو ہو رہے ہیں، اب تو دشمن نے سر جھکانا ہی جھکانا۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی اتنی اتر چکی تھی کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کی حالت مجھ پہ کھول دی ہے، تو دل سے ایمان لایا ہے۔ اب پیغمبر تو یہ کہیں کہ ابو سفیان تو دل سے اسلام لایا ہے، تو دل سے ایمان لایا ہے، لیکن لوگ کہیں کہ یہ انقلاب اوپر اوپر کا انقلاب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم اب کس کی بات مانیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا قرآن کریم کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بالکل اسی طرح ہے۔ اب اس پر جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی پرانی دشمنی تھی جو بنو امیہ میں اور بنو ہاشم میں چل رہی تھی،
اور وہ حضور کے مقابلے میں آئے، پھر یہ علی کے مقابلے میں آئے، پھر ان کا بیٹا حضرت حسین کے مقابلے میں آئے۔ تو یہ سطحی طور پر بات کو سوچنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن کے مقابلے میں عقل سے کام لے رہے ہیں۔ اور عقلی طور پر انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے عقل کی ایک محدود مدت ہے، ایک محدود اس کا نظام ہے، اس سے آگے تو وہ نہیں جا سکتی۔ آپ حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ بات سمجھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ میں اس وقت ان کے حالات بھی بیان نہیں کرتا، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ مخالف طاقتیں مجبور ہو کر ساتھ مل گئی تھیں، دل سے ساتھ نہیں ملی تھی، بنو ہاشم سے برابر دشمنی جاری تھی، لیکن جو لوگ آ کر جھک گئے وہ اوپر اوپر سے جھکے تھے، اندر سے نہیں جھکے، تو ایسے معاملے میں کیا کیا جائے کہ اتنے بڑے انقلاب کو محض انسانی سوچ کہہ کر آپ رد کر دیں؟ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تو ان کے دل قرآن کریم کی برکت سے جڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جڑے، اور قرآن کریم نے ان کی تصدیق بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ بھی بتلا دیا کہ یہ جو بندہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کو رچا اور بسا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان واضح بھی ہو جاتا ہے، تو قرآن کے فیصلے کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کیا عقل کا فیصلہ کوئی وزن رکھتا ہے؟ آپ بتائیں۔ قیاس کرنے سے یا تاریخ کے حوالے بیان کرنے سے کیا بات سمجھی جا سکتی ہے قرآن کریم کے مقابلے میں؟ حالات پر نظر کر کے اپنی عقل دوڑانا اور پھر یہ کہنا کہ وہ مجبور ہو کر ماتحت ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر سے نہیں پڑھا تھا، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پھر اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ پھر اس کا نام ڈرامہ ہی رکھیں گے نا، حقیقت نہیں رکھیں گے۔ اب میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آؤ ہم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کراتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ 10واں پارہ ہے، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 62 ہے، ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ کافر لوگ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دے دیں، یعنی اندر سے تو مسلمان نہ ہوں، باہر باہر سے مسلمان ہوں، یہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دے دیں، فریب میں مبتلا کر دیں، تیرے ساتھ اندر سے نہ ہوں، تمہیں اندر سے نہ مانیں، اوپر اوپر سے تیرے ساتھ چلتے رہیں، تیرے ساتھ گھومیں، تیرے ساتھ پھریں، تیرے ساتھ کھائیں، تیرے ساتھ باتیں کریں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اے پیغمبر آپ یاد رکھو تمہیں اللہ کافی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں حضور کو کہ تو میرا پیغمبر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ یہ مکر اور فریب نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ ارادہ کر لیں کہ تجھے دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تجھے کافی ہے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تجھے زور دیا، اللہ نے تمہیں طاقت دی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تیری مدد کی مومنین کو تیرے ساتھ لگا کے۔
اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے والے مومنین نہیں تھے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے وبالمومنین، مومنین کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی؟ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے۔ اللہ تو اس نبی کے ساتھ ملنے والوں کو، لگنے والوں کو مومنین کہے، اور آج کے زمانے کے لوگ انہیں منافق کہیں۔ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی تاریخ اسلام پر اور کیا ظلمت ہو سکتی ہے، اور کیا اندھیرا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ایک جماعت کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ وہ مومن جماعت ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، اوپر اوپر سے ساتھ ملے تھے۔ اللہ کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ ایک طرف ہے، ان کا فیصلہ ایک طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا بھی ہے۔ جو کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دھوکے سے واقف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے اندر کی بات کو جانتے ہیں، اور جو اندر کی بات جاننے والا ہے وہ خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ اور یہ کہے کہ بھی اللہ نے دلوں کو نہیں جوڑا، ان کے دل آپس میں نہیں ملے تھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دل جوڑ دیے، اور یہ کہتے ہیں نہیں جڑے۔ یہ دو لائنیں ویسے ہی چلتی آ رہی تھیں کہ ادھر ابو سفیان ہے، ادھر نبی ہیں، ادھر پھر ابو سفیان کا بیٹا ہے، ادھر حضرت علی ہیں، پھر ادھر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور ادھر حضرت حسین ہے۔ یہ ویسے ہی لائنیں ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ تو ہمارے نظریے کے مطابق بنو امیہ اور بنو ہاشم کو اللہ نے جوڑ دیا، حضرت ابو سفیان اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی فرما دی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کے قدموں میں لا کے بٹھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ اب ان کا جوڑ جو ہے، یہ جو جوڑ اور اتحاد ہوا ہے، اس کا میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، میں جانتا ہوں دلوں کے حالات سے، میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں حضرت ابو سفیان دل سے ایمان لائے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا قرآن کریم کی روشنی میں نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلاب واقعتاً انقلاب تھا، وہ اسلام اور وہ ایمان واقعتاً اسلام اور ایمان تھا، وہ دھوکہ اور فساد نہیں تھا، وہ مکر اور فریب نہیں تھا۔ کچھ غور کریں، یہ جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جاہلیت کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی، جہالت کی چنگاڑیاں تھیں پھر سے سلگ پڑی، اس کو قبول کرنے کی عقل اور فکر کس پہلو سے آپ کو اجازت دے گی؟ اگر آپ مسلمان ہیں، قرآن کریم کے اوپر آپ کا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر آپ کا ایمان ہے، تو آپ اس بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان قبائل کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے محبوب اگر ساری دنیا کے خزانے بھی تو خرچ کر لیتا تو انہیں تم نہ جوڑ سکتا، انہیں تو نہ جوڑ سکتا۔ عربوں کو جوڑنے کے لیے صرف ایک ملک کا خزانہ نہیں، ملکوں کے خزانوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ آج کے زمانے میں امریکہ کا خزانہ الگ ہے، روس کا خزانہ الگ ہے، برطانیہ کا خزانہ الگ ہے، پاکستان کا خزانہ الگ ہے۔ اللہ نے ایک ملک کے خزانے کی بات نہیں کی، زمین کے خزانوں کی بات کی ہے، کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اگر آپ لوٹا دیتے، آپ ان کو ایک نہ کر سکتے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو ایک کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے میرے پیغمبر اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتا تو انہیں اکٹھا نہ کر سکتا۔ ما الفت بین قلوبہم، ان کے درمیان جوڑ نہ بٹھا سکتا۔ ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، لیکن اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے تیری رسالت کے لیے،
تیری رسالت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل جوڑے۔ اب اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ ان کے دل جڑ گئے، اور ہم اپنی محرم کی مجالس میں یہ کہیں کہ نہیں، وہ چنگاڑیاں ویسے ہی بھڑک رہی تھیں، یہ دو قبیلے تھے، پرانی لڑائیاں تھیں، پرانے خاندان تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں، ہم وہی باتیں کرتے رہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جہالت کی آگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آ کے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ لوگ جو دنیا دار تھے، وہ لوگ جو لالچی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ساری دنیا کے خزانے بھی اگر ان کے اوپر لٹا دیے جاتے تو عرب لوگ اکٹھے نہ ہو پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اکٹھا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ یا ایہا النبی، اے میرے پیارے نبی، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین کی جو جماعت تیرے ساتھ چل رہی ہے وہ تجھے کافی ہے۔ تو جو مومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے وہ کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر خلفاء، انہوں نے جو کام کیا، کیا دنیا نے کوئی بھی ان کی کوئی مثال دیکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی جماعت تیار فرمائی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لایا۔ اب میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، پھر اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ رہے تھے تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت کس کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ٹھیک ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینہ منورہ آئے، پہلے عراق میں رہتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی زیادہ تر پرورش عراق میں ہوئی۔ پھر جب یہ مدینہ منورہ آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئے اور دونوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور ان کے وظائف اور اخراجات وہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش بھی کرتے رہے۔ اب حضرت حسین کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین کون ہے؟ تو یہ بات سنیں، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کیا۔ حضرت حسن کون ہیں؟ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو قبول کیا۔ دونوں بھائی تھے نا اس وقت، دونوں حیات تھے، دونوں زندہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں جو فرق ہے نا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید میں بہت بڑا فرق ہے، تاریخی فرق ہے۔ یزید کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ناپسند کیا اور رات کی تنہائی میں مکہ سے چلے اور عراق کی جانب چل پڑے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے شہید ہو چکے تھے، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ سمجھیں۔ اب حضرت معاویہ کے بارے میں یہ فیصلہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ تو ٹھیک ہیں، ان پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، وہ ٹھیک ہیں، لیکن یزید ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو لوگ یزید کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسا باپ ویسا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک،
دونوں میں کسی فرق کے قائل نہیں، تو کیا یہ انصاف والی بات ہے؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ کیا یہ حسنیت ہے؟ کیا یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اعمال آپ کر رہے ہیں، یا ان کی بات آپ کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ حضرت حسن بھی قبول کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی قبول کر رہے ہیں، دونوں ان کی حکومت میں موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، وظائف بھی لے رہے ہیں، اخراجات بھی وصول کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، بیعت بھی کی ہوئی ہے۔ اور جب یزید کی حکومت آئی تو حضرت حسن تو دنیا میں نہ رہے، لیکن حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، راتوں رات مدینہ منورہ سے چل پڑے۔ اب انصاف یہ ہے کہ دونوں کا مقام اپنا اپنا تسلیم کیا جائے۔ یہ صرف اہل سنت والجماعت آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے، اور وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عظمت ہے، مقام ہے، وہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حضرات کو لکھنے کا فرماتے ان کو کاتبین وحی شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اس لیے حضرت حسن بھی انہیں قبول کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی انہیں قبول کرتے ہیں۔ لیکن اب حضرت حسین نے جو یزید کا انکار کیا تو یزید کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہوا وہ اسی وقت سے اٹھا تھا یا خاندانی چلتا چلا رہا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس وقت کا اختلاف تھا یا وہی پرانی چنگاڑی چل رہی تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں میں روند کے آئے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اختلاف اس وقت کا اختلاف تھا جب یزید کو حکمرانی ملی، اس پر اختلاف ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ معاملہ اگر اختلاف پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہوتا، اگر چنگاڑیاں ویسے ہی سلگ رہی ہوتی جیسے کہ پہلے معاملات تھے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قبول کر لیا؟ وہ بھی تو اموی تھے، وہ بھی تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی تو حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یزید اور ہے اور اس کی ہم عزت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے والد اور ہیں، وہ مقام عزت پر فائز ہیں، وہ بلند مرتبے پر فائز ہیں، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں، ان کے والد کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دوستوں میں سے ہیں، اور ہماری اس بات کی تصدیق اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے، وہ الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں ملا دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ تو میں نے یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی اپنے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے بیان کی کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کامیاب ہو کر تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب دنیا میں برپا کیا وہ انقلاب حقیقی انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں عرب کے لوگ جو آپس میں کبھی بھی ایک ہونے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے ان لوگوں کو ایک کر دیا، اور عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ بن کے اٹھا، ایسا معاشرہ پیدا ہوا، ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ اس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں یا اس عالم کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملتی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی عزت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا احترام بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو دل و جان سے قبول بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص اہل بیت کو نہیں مانتا یا ان پر اعتراضات کرتا ہے یا ان کا بغض اور کینہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہم اسے مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کو ماننے والے ہیں۔ جو شخص آل محمد کو ماننے والا نہیں وہ اسلام کی صف میں شمار نہیں ہو سکتا۔ عملی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے تو اسلام کو اپنانا پڑے گا،
اور اسلام کو اپنانے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اور اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر آل محمد سے محبت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے میں ایک شعر عرض کیا کرتا ہوں جو فارسی زبان کا شعر ہے: اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اسلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تم اطاعت کرو، ان کی اطاعت کا دم بھرتے رہو، اور ایمان یہ ہے کہ نبی کی آل اور اولاد کے ساتھ محبت کا دم بھرتے رہو۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، آپ سلامتی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز کو آپ چھوڑ دیں گے، آپ ہدایت سے بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ راست نصیب فرمائے اور اسی پر چلتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔